نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے معاشرے کے دکھوں کو سمیٹا جا سکتا ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت فرمائی، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخلاق اپنایا، اور لوگ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہوئے، اور میرے لجپال کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس وقت لوگ قریب ہوئے تو آپ کے پہلو مبارک کے اندر آئے تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ وہ ایک بچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے لباس لینے کے لیے آیا، اس سے قبل وہ اپنے چاچے کے پاس لباس لینے کے لیے گیا، کیونکہ اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کی ماں کے کپڑے پھٹ چکے تھے، اس کو اپنی ماں کا درد دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ بچہ لاشعور تھا لیکن جذباتی ہو گیا، اس کو ماں روتی رہی، بیٹا اپنے چچا کے پاس نہ جاؤ، وہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اس نے کہا کہ ماں تیرا درد مجھے نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ بچہ جس وقت چاچے کے پاس گیا لباس لینے کے لیے، چاچے نے ذلیل کر دیا، چاچے نے دھتکار دیا، راستے میں روتا ہوا آ رہا تھا، کسی نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ میں چاچے کے پاس گیا تھا لباس لینے کے لیے، چاچے نے ذلیل کر دیا۔ اس نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، سین حرم کے اندر محمد نامی شخص بیٹھا ہے، وہ لباس تقسیم فرما رہا ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں وہ اپنی ماں کے پاس آیا، روتا ہوا، ماں نے کہا ہے تمہیں کہا تھا کہ چاچے کے پاس نہ جاؤ، وہ تمہیں ذلیل کر دے گا، وہ تمہیں دھتکار دے گا۔ اس نے کہا ماں پریشان نہ ہو، میں ایک ایسے شخص کے پاس جاتا ہوں جس کا نام محمد ہے، وہ تیرے لیے لباس ادا کرے گا۔ بیٹا اس کے پاس مت جاؤ، کیونکہ وہ دوسروں کا دھرم چھین لیتا ہے، دوسروں کا دین چھین لیتا ہے، ہم بتوں کے بڑے وفادار ہیں، تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ ماں سے کہا ہے کہ ماں میں اپنے وعدے کا بڑا پکا ہوں، چاہتے ہی اس کو کہوں گا کہ میں تیرا دین قبول کرنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ بچہ جس وقت حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچا، میرے آقا علیہ السلام سین حرم کے اندر موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ وہ بچے جاتا ہوا اس نے فوراً ہی یہ کہا ہے کہ میں تیرا دین قبول نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا بیٹا کس کام کے لیے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول، عرض کی سونا میں اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے چادر رحمت اس کے کندھے پر ڈال دی۔ جس وقت ماں کے پاس پہنچا تو اس کی ماں نے کہا ہے کہ بیٹا اس شخص کا دین بھی قبول کیا ہے یا نہیں؟ ماں دین تو قبول نہیں کیا، میں نے اس کو جاتے ہی کہہ دیا۔ تو اس ماں نے کہا ہے کہ بیٹا اس کا دین قبول کر لینا چاہیے۔ میں تیری اداوت تک کے مرید ہوئی۔ وہ کہانی بھی آپ کو یاد ہوگی، وہ قصہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت اپنا سامان لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے گھر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، انتظار کر رہی تھی کوئی آئے گا میرے ساتھ سامان اٹھوائے گا، میرے سر پر رکھائے گا۔ میرے آقا کا گزر ہوا، اس عورت نے کہا ہے کہ بھتیجے یہ سامان اٹھا کر میرے سر پر رکھا دے۔ جس وقت میرے آقا نے سامان اٹھایا تو سامان بھاری تھا، عورت ضعیف تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ماں تم نے کہاں جانا ہے؟ تو میں پہنچا کر آتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ میں فلاں جگہ پر جانا ہے، مکے سے باہر جانا ہے۔ میرے آقا سامان اٹھا کر جا رہے ہیں، عورت حضور کے ساتھ چل رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو اپنی جادوگری کی وجہ سے اپنے دین کی طرف لوگوں کو متوجہ فرماتا ہے۔ میں بتوں کی بڑی وفادار ہوں، میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں۔ جس وقت سامان رکھ کے میرے آقا واپس آ رہے تھے، اس عورت نے کہا ہے کہ اپنا نام تو بتا کر جا، جہاں میں مکے کے لوگوں کے خلاف بات کروں گی وہاں پر تیری بھی گیت گاؤں گی۔ مکے کا ایک جوان بھی تھا جس کا کردار بڑا اعلیٰ تھا،
جس کا اخلاق بڑا اعلیٰ تھا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اماں جس محمد سے بات رہی ہو میں وہی محمد ہوں۔